بگینرز کے لیے کہاں سے سٹارٹ لینا چاہیے اور کس طرح سے لینا چاہیے؟ بہت اعلیٰ سوال ہے. شکر الحمدللہ کہ چلیں رمضان کورس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے کسی ایک شخص کے دل میں تو یہ خیال آیا کہ میں قرآن سے اپنا رابطہ مضبوط کروں گا یا کروں گی. یہاں پر نا البتہ میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا، صرف میں دو آپ کے سامنے لیول رکھوں گا. اگر تو آپ سمجھتے ہیں میں پرو لیول پر قرآن کا اسٹوڈنٹ بننا چاہتا ہوں اور میں پرو لیول پر مالک کائنات کے ساتھ ہوں اور اس پرو لیول پر میں قرآن کو سیکھوں گا، سکھاؤں گا تمام تر معاملات، تو اس کے لیے پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کے اندر دو چیزیں ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. نمبر ایک گرامر اور نمبر دو مطالعہ. گرامر اور مطالعہ آپ دونوں چیزوں کو اپنے اوپر لازم قرار دیجئے. یعنی کہ آپ اپنی روزمرہ زندگی میں سیکھنے کے لیے ٹھیک ہے کہ مطالعہ کا تو اپنے زندگی میں شامل کریں، یعنی کہ قرآن الحکیم کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی کوشش کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گرامر سیکھنے پر لازمی توجہ دیں. فرض کریں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ میں اتنا پوٹینشیل نہیں ہے، آپ تھوڑا ویک سٹوڈنٹ ہیں یا پھر آپ اس سے بھی چھوٹے بگینر ہیں، آپ اس سے بھی نیچے والے لیول پر کھیلنا چاہتے ہیں، تو پھر نیچے والا سب سے نیچے والا درجہ جو میری نظر میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ قرآن الحکیم کا مطالعہ کریں ایک سے زائد تفاسیر کے ساتھ. کسی ایک تفسیر کو صرف نہ پڑھیں بلکہ مختلف تفاسیر کو اپنے مطالعہ میں رکھتے ہوئے آپ باقاعدہ طور پر قرآن الحکیم کا مطالعہ شروع کیجئے. ان آپیاں بھائی کا بہت خوبصورت کویسچن تھا کہ سٹارٹ کہاں سے لیں. میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ سورہ بقرہ یا پھر سورہ فاتحہ سے سٹارٹ لیں، میں چاہوں گا کہ آپ عامہ کورس سے، یعنی کہ آخری 30ویں سپارے سے، ہم نے کورس کیا بھی ہے اپنی اکیڈمی میں عامہ کورس، اگر موجود ہے تو چلیں اس کا لنک ارسال کر دیں گے گروپ میں، لیکن اگر نہیں بھی ہے تو آپ 30ویں سپارے سے اپنے مطالعہ کو شروع کریں. کیوں؟ کیونکہ وہ جو 30ویں سپارے کی صورتیں ہیں وہ مکی دور کی ہیں عموماً زیادہ تر، وہاں پر عام طور پر آپ کا عقیدہ آخرت، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت بہت مضبوط ہو جائے گا اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو، اگر اللہ تعالیٰ نے فضل اور کرم کیا تو. اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ میں کوئی ایک تفسیر ریکمینڈ کر دوں، ویسے میں کیا نہیں کرتا لیکن پھر بھی میں آپ کو ایک نا رول دے دیتا ہوں. آپ دیکھیے آپ کے اندر کون سا یوں سمجھے جذبہ ہے. کیا آپ تقابل ادیان کو پڑھنا چاہتے ہیں، یعنی آپ کو تقابل کرنا، اس کا مقابلہ کرنا، کمپیریزن کرنا زیادہ پسند ہے؟ پھر آپ تفہیم القرآن پڑھیے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں ایک انقلابی شخصیت ہوں، میں چاہتا ہوں قرآن کو انقلابی نگاہ سے پڑھوں، پھر میں آپ کو کہوں گا کہ آپ ڈاکٹر اسرار احمد کا پڑھیے بیان القرآن. اور اگر آپ نظم قرآن پر ایک گہری نظر سے مطالعہ کرنا چاہتے ہیں کہ کس سورت کا صحیح مقام اپنی پچھلی سورت سے کیا تعلق ہے، اس کا اپنی اگلی سورت سے کیا تعلق ہے، یا کوئی بھی آیت اس کا اپنے سیاق و سباق کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ بکھرے بکھرے احکام قصہ آدمی جو 7 جگہ پر پڑا ہوا ہے یہ ایک ہی جگہ پر کیوں نہیں ہے، اس کو منظوم انداز میں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں یا ان کے درمیان آپ لنک دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ امین احسن اصلاحی صاحب کا تدبر قرآن پڑھیں. لیکن فرض کریں آپ کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، آپ صرف قرآن کا اسٹوڈنٹ بننا چاہتے ہیں، آپ کا لٹرلی فرسٹ سٹیپ ہے، تو میں پھر آپ کو کہوں گا کہ تفہیم القرآن میرا خیال ہے آپ کے لیے بیسٹ رہے گا. تفہیم القرآن اس لیے بیسٹ رہے گا کہ وہ بہت ہی آسان الفاظ میں ہے اور عام فہم ہے، آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی. باہر کے آپ آگے چلتے ہیں. سوال ہے کہ روزے کی نیت کب تک کر سکتے ہیں اور کیا اٹھنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں؟ چلیں وہی سوال کی آگے جو ہے نا وہ آپ ذرا غور کیجئے. روزے کی نیت کے بارے میں نا ایک کنسپٹ پایا جاتا ہے، وہ آپ کا کلیئر ہو جانا چاہیے. وہ کیا؟ سب سے پہلے یاد رکھیے گا اگر تو رمضان المبارک کے ان فرض روزوں کی بات کی جائے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ رات کو نیت کریں، مطلب فجر سے پہلے پہلے آپ نیت کریں. رات کو سونے سے قبل آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ صبح اٹھ کے میں روزہ رکھوں گا یا صبح اٹھ کے میں روزے رکھوں گی، جو بھی ہے. اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، یہ نیت کر کے آپ سو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اتنی بات کافی ہے. اب صبح آپ کی آنکھ کھلی ہے، ٹھیک ہے، نہیں کھلی، سحری نہیں کر سکے، کوئی بات نہیں، آپ روزے سے ہیں، آپ کا روزہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن فرض کریں کہ آپ نے رات کو نہیں کی، تب بھی فجر سے قبل آپ کی نیت ہونا لازمی ہے. آپ کی فجر سے قبل نیت ہونا روزے کے لیے لازمی ہے. آپ اس کے حوالے کے لیے آپ جامعہ ترمذی کی روایت ہے 730، تو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے روزے کی نیت فجر سے پہلے نہیں کر لی اس کا روزہ نہیں ہوا. مزید دیکھیے صحیح مسلم کی ہے کہ ہاں البتہ ایک ہے چھوٹا سا، وہ یہ کہ نفلی روزہ
اگر رمضان کے علاوہ آپ نے ویسے ہی اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اپنی طرف سے تطوع کے طور پر روزہ رکھا ہے، اس کا کنسپٹ بالکل الگ ہے، اس کا کنسپٹ اس سے ملتا جلتا نہیں ہے. اس میں آپ نے اگر بالکل نیت نہیں تھی، صبح 10 بجے آپ اٹھے ہیں، آپ نے دیکھا کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے روزہ رکھ لیتے ہیں، آدھا دن تو ویسے بھی گزر گیا، یہ نفلی روزہ کے لیے ٹھیک ہے. ایون دیٹ اگر آپ نے صبح روزہ رکھ لیا ہے نفلی، لیکن دوپہر کے وقت آپ کو کچھ کھانے کے لیے میسر آ گیا زیادہ اچھا، جو آپ کا دل کر رہا ہے میں کھا لوں، یا پھر آپ نے صبح روزہ رکھ لیا لیکن آپ کا بھوک کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ کا دل کر رہا ہے میں کھا لوں، یا پیاس لگ گئی ہے، آپ کوئی بات نہیں، نفلی روزہ ہے، آپ اس کو توڑ دیجیے. آپ صحیح مسلم کی روایت ہے 2715، اس کو ایک مرتبہ ذرا دیکھ لیجئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں تمہارے پاس کچھ ہے کھانے کے لیے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نہیں، کھانے کے لیے تو کچھ نہیں ہے. آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ٹھیک ہے پھر میں روزہ رکھ لیتا ہوں. روزہ رکھ لیا. مزید پھر دوسرے دن آپ فرماتی ہیں کہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آقا کی خدمت میں عرض کرتی ہیں کہ ہمارے لیے حسیس کا ہدیہ لایا گیا، یہ ایک طرح کا ایک سالن ہے، ہم کچھ کھانے کے لیے ہدیہ لایا گیا. آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لاؤ مجھے دکھاؤ. جب وہ دیکھا وہ خوش رنگ تھا، خوشبو تھا، اچھا تھا، تو آقا نے فرمایا میں نے صبح روزے کی نیت کی تھی لیکن کوئی بات نہیں، آقا نے پھر بھی اسے کھا لیا. یہ بات ہو رہی ہے نفلی روزے کی. عام طور پر آپ کو شاید یہ کبھی سننے کو ملا ہو یا نہ ملا ہو کہ روزے کی نیت آپ آدھا دن گزرنے سے پہلے پہلے کر سکتے ہیں، ٹھیک نہیں ہے بات. نفلی روزے کی حد تک وہ بات ٹھیک ہے. رمضان کے روزے کے لیے لازمی ہے کہ فجر سے پہلے آپ کا روزہ رکھنے کی نیت ہو. البتہ روزہ رکھنے کی نیت کے اعتبار سے اگر اب بات ہو رہی ہے تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات یہاں پر کرنا چاہوں گا کہ آپ کو اور مجھے تو بچپن میں یاد کروائی گئی تھی وابی سومی کا دن نویت من شہر رمضان، شاید آپ کو بھی یاد کروائی گئی ہو. ایسی کوئی کلمات نہ آقا سے منسوب ہے نہ آقا کے اصحاب سے منسوب ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. ویسے جب میں دعا پڑھا کرتا تھا تب بھی کچھ عرصہ پہلے بھی میرے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کرتا تھا، روزہ تو میں ابھی رکھ رہا ہوں، غدین تو کہتے ہیں کل کو، تو میں کہہ رہا ہوں میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، روزہ میں آج رکھ رہا ہوں تو آج کے روزے کی نیت وہ کون کرے گا؟ لہذا روزہ رکھنے کی جو نیت ہے وہ بیسیکلی آپ کے دل کا ارادہ ہے. آپ نے نیت کی کہ میں آج اللہ کے حکم کے تحت نہ کچھ کھاؤں گا، نہ پیوں گا، نہ سیکسول ڈیزائرز کو اپنے ذہن میں لاؤں گا. دیٹس اٹ، یہی آپ کا روزہ ہے، مکمل ہو گئی نیت. یہ نیت چاہے آپ کے دل میں ہو، زبان سے نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں ہے. یہ ویسے جو الفاظ ہیں یہ نہ حدیث کے ہیں نہ کوئی مسنون یا کوئی دعا ہے. البتہ آپ کو یاد ہے، چلیں آپ کو عادت ہے تو آپ پڑھ بھی لیں تو کوئی حرج نہیں، اس سے کون سا روزہ ٹوٹ جانا ہے. لیکن البتہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ثواب و گناہ کے ساتھ، نہ حقیقت کے حال کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے. اگلا سوال ہے کہ اگر بھول چوک سے کچھ کھا پی لے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی بالکل روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ تو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے، صحیح مسلم کی ہے، حدیث نمبر ہے 2716 کہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی روزے کی حالت میں بھول کر کچھ کھا لے یا پی لے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا روزہ مکمل کرے. وہ تو اللہ کا مہمان تھا، اللہ نے اس کی مہمان نوازی کی، اللہ نے اسے کھلایا اپنی طرف سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. البتہ یہاں پر ایک اور میں کنسیپٹ آپ کو بتا دوں، اگر آپ کے سامنے کسی نے کوئی کھا رہا ہے تو کیا اس کو یاد کروانا چاہیے کہ نہیں کروانا چاہیے؟ ضرور یاد کروانا چاہیے. کیونکہ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی ان دو جبلتوں پر، اپنی سیکسول ڈیزائرز پر اور اپنی ایٹنگ ڈیزائرز پر یا نیڈز پر پوری طرح قابو پا لے. تو اس کی ہیلپ کرنی چاہیے. اگر بھول کر اس نے کچھ کھا لیا اسے آپ کو یاد دلوانا چاہیے کہ بھئی تم روزے سے ہو. اب یاد اگر آپ کو کسی نے کروا دیا تو جو آپ کے منہ میں ہے جتنا ایز مچ ایز پوسیبل اسے باہر اگل دینا، نگلنا نہیں، باہر نکال دینا لازم ہے. اگلا سوال ہے کہ جی بعض لوگ اذان ہونے تک کھاتے رہتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال چھوڑیں، آپ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال سنیے. صحیح بخاری کی 1919 حدیث نمبر ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تک ابن ام مکتوم اذان نہ دیں تم کھاتے پیتے رہا کرو. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جب تک ابن ام مکتوم، یہ ایک صحابی رسول ہیں، اور یہ وہ ہیں جو سب سے لیٹ اذان دیا کرتے تھے. یہ ویسے میں آپ کو ایکسٹرا بتا رہا ہوں، جو سب سے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مؤذن تھے لیکن وہ ان سے قبل دے دیا کرتے تھے. تو لہٰذا آقا فرماتے ہیں جب تک ابن ام مکتوم اذان نہ دے دے تب تک تم کھاتے پیتے رہا کرو. تو لہٰذا یہاں سے پتا چلا کہ جب تک اذان کی آپ آواز نہ سنیں تو تب تک آپ کھاتے پیتے رہا کریں، لیکن جب اذان کا سن لیں اللہ اکبر کا تو پھر چھوڑ دیں.
اس حدیث پر عمل کرنا پھر پورا کرے نا، لیکن اذان شروع ہوتے ہی پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ چھوڑ دیں. تو آپ چاہیں تو اذان سے کوئی 1 آدھ منٹ پہلے چھوڑ دیں احتیاطی طور پر.